بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے. میں ماہر امراض قلب ہوں قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی میں. کل اور آج مجھے ایک اسٹروک کانفرنس یعنی فالج کی ایک کانفرنس میں جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں ہماری ملاقات دماغی امراض کے ماہرین سے اور فزیشنز اور ڈائبٹالوجسٹ. تو ایک کمبائن کانفرنس تھی جس میں اسٹروک یعنی فالج کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کچھ کنسنسس اور کچھ آپس میں ڈسکشن ہوئے. تو کچھ نئی باتیں اور بہت اہم باتیں فالج کے علاج کے حوالے سے وہ ان لینتھ ڈسکس ہوئیں. گو کہ یہ طریقہ علاج کافی عرصے سے موجود ہے لیکن ابھی تک پاکستان میں اس کا رواج نہیں ہو پایا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ بڑی اہم اور بہت معلوماتی اور بہت ہی علاج کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں، ان کو آپ سے شیئر کروں اور امید کرتا ہوں کہ اس معلومات کو آپ مزید آگے لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ فالج کے مریضوں کے علاج میں یہ نیا باب کھل سکے. دیکھیں، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فالج کن وجہوں سے ہوتا ہے. فالج کی دیکھیں دو مین وجہیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دماغ میں شریان کا پھٹ جانا جسے ہم برین ہیمریج کہتے ہیں، اور دوسری وجہ فالج کی کہ وہ خون کی نالی جو دماغ کو خون سپلائی کر رہی ہو اس میں اچانک خون کے لوتھڑے کا آ جانا یا کلوٹ کا جمع ہونا جس سے وہ نالی بند ہو جاتی ہے، اور پھر جس دماغ کے حصے کو وہ سپلائی کر رہی ہوتی ہے دماغ کا وہ حصہ کام کرنا چھوڑتا ہے تو جسم کا وہ کنٹرول جو اس حصے کے پاس ہوتا ہے وہ اچانک جانا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ جس طرح ہارٹ اٹیک کے دوران ہمیں خون پتلا کرنے کا انجیکشن لگا کے اس نالی کو کھول کے ہارٹ اٹیک کے اثرات کو ضائع کر دیتے ہیں اور مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح فالج میں بھی اب یہ معاملہ آ گیا ہے کہ آپ مریض کی علامتوں کو جلدی جج کر لیں، یہ اندازہ کر لیں کہ اس مریض کو فالج ہو رہا ہے تو اس کو 3 گھنٹے کے اندر اندر یا اب ایون 4.5 گھنٹے کے اندر اندر ایک کسی ایسے سینٹر میں پہنچا دیا جائے جہاں یہ معلومات ہو جائیں کہ یہ جو فالج ہے یہ اس نوعیت کا ہے کہ نالی میں تنگی آئی ہے، ہیمریج نہیں ہوا ہے اور کوئی اور پرابلم نہیں ہے اس مریض کو، تو اس کو وہ خون پتلا کرنے کا انجیکشن لگا دیا جائے. تو آپ سوچیں کہ وہ اپنی زندگی بھر کی معذوری سے بچ سکتا ہے. اب اس انجیکشن میں کاسٹ ہے 70-80 ہزار کا وہ انجیکشن ہے، لیکن اگر اس کاسٹ کو اس چیز سے کمپیئر کیا جائے کہ وہ اگر نہیں لگتا ہے اور آدمی کو ایک 40-50 سال کے آدمی کو اپنی ساری زندگی بستر پہ گزارنی پڑے یا دوسروں کی محتاجی میں گزارنی پڑے تو وہ کاسٹ اس سے کہیں کم ہے. اب پرابلم یہ آتا ہے کہ اس بات کا اندازہ کرنا کہ یہ فالج کی علامتیں جلد از جلد پک ہو سکیں اور پھر اس مریض کو جلد از جلد اس جگہ پہنچایا جا سکے جہاں یہ فیسلٹی موجود ہو. اب کراچی جیسے شہر میں جہاں کسی بھی مریض کے لیے کسی بڑے اسپتال آدھے پون گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے پہنچنا، فالج کا یہ علاج ابھی تک رواج نہیں پا سکا. وجہ یہی ہے کہ فالج کا مریض اپنی علامتیں صحیح جج نہیں کر پاتا. جج کرنے کے بعد وہ بجائے اس کے کہ وہ ماہرین فالج یا دماغی امراض کے یا ایک جنرل ہسپتال میں جائے، وہ عموماً سوچتا ہے کہ مجھے کوئی دل کا مسئلہ ہے، وہ دل کے اسپتال چلا جاتا ہے. ایمرجنسی ڈاکٹر بھی کوئی بھی کرٹیکل ایمرجنسی کو دیکھتے ہیں تو فوراً دل کے اسپتال بھیج دیتے ہیں. اب اس لحاظ سے عام آدمی سے لے کے پرائمری ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈکس، ان سب کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کون سی علامتیں ہیں جو یہ گائیڈ کرتی ہیں کہ اس مریض کو فالج ہو رہا ہے. اور وہ بڑا آسان ہے کہ آپ کو بولنے میں دشواری ہونے لگ جائے، کسی ایک نظر میں پرابلم آ جائے، جسم کا ایک حصہ چہرے کا ڈھلکنا شروع ہو جائے، جسم کے ایک حصے میں کمزوری ہو جائے، بے ہوشی ہو جائے. یعنی یہ تمام چیزیں کسی طور پہ دل کی نہیں ہے. جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سینے میں درد دل کا معاملہ ہے، بالکل اسی طرح جسم کے کسی ایک حصے میں پرابلم آنا، ایک ہاتھ سن ہو جانا، اٹھ نہ رہا ہو ہاتھ ایک،
جسم کا آدھا حصہ پرابلم کر رہا ہے, بولنے میں پرابلم ہو رہی ہے, آنکھوں میں نظر میں مسائل آ رہے ہیں, اور اس طرح کی ساری چیزیں جو بڑی آسانی سے ایک پریلیمنری ڈاکٹر جج کر سکتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ فالج والی طرف جا رہا ہے. تو اب اور اس طرف پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے دماغی امراض کے ماہرین کو وہ سینٹر قائم کرنے چاہیے جہاں فوری سی ٹی اسکین ہو سکے, یہ پتہ چل جائے کہ اس پیشنٹ کو یا اس مریض کو ہیمریج والا معاملہ نہیں ہے, جلدی سے کوئی ماہر امراض دماغی ماہر اسیس کرے ہاں یہ اس کیٹیگری میں آ رہا ہے, اور پھر اس کو وہ انجیکشن لگ جائے. تو آپ سوچیں کہ کتنا اہم ہے کہ وہ انجیکشن مریض کو زندگی بھر کی معذوری سے بچا لے گا. تو اس حوالے سے میں کچھ اور بھی باتیں کروں گا, اور ایک دو باتیں اور کر لوں کہ دیکھیں فالج ہونے والے مریض میں اکثر لوگ پریلیمنری ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسپرین یا خون پتلا کرنے کی دوا دے دیتے ہیں جو نہیں دینی چاہیے. بلڈ پریشر لوور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فالج ہونے والے مریض کا بلڈ پریشر لوور نہیں کرنا ہے, چاہے آپ کسی لیول پہ ڈاکٹر ہیں یا گھر پہ ہیں. اس مریض کو فوراً ایک ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں وہ فیسلٹی موجود ہے, جہاں وہ خون پتلا کرنے کا انجیکشن لگ کے اس کی فالج یا زندگی بھر کی معذوری سے اس کو بچایا جا سکے. تو برائے مہربانی ہمیں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, عام عوام سے لے کے ڈاکٹرز اور دماغی ماہرین کو, کہ فالج کو جلد از جلد اسیس کر کے اندازہ کیا جائے. ایمبولینس ڈرائیورز اور ان تمام کیئر پرووائڈرز کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فالج کے مریض کو ہمیں کہاں لے کے جانا چاہیے, اور پھر زیادہ سے زیادہ ایسے سینٹرز بنائے جائیں جہاں فالج کی اس قسم کی علاج کا طریقہ موجود ہو تاکہ اس کا مریض کو فائدہ پہنچ سکے. اس سے ہٹ کے ایون اب فالج کی وہ اینجیوپلاسٹی کے طریقہ کار کے طور پہ اس کلاٹ کو نکال لینا بھی اس میں شامل ہے. تو امید ہے انشاءاللہ یہ چیز بھی اویلیبل ہوگی, اور وہ تمام فالج کے مریض جو زندگی بھر کی معذوری جن کو ہو جاتی ہے ہم ان کو بچا سکیں گے. امید ہے کہ اس نالج کو ہم زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پھر ایک کولیبریٹو ایفرٹس کریں تاکہ ہم فالج کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکیں. بہت بہت شکریہ.